نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم. اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کلام مجید کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. فرمایا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا جب وہ گوشت کا ایک لوتھڑا تھا. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو اسے نہیں معلوم تھا. دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے جو ایمان لائے ان کے درجات کو، اور جن کے پاس علم ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی جو عالم ہیں اور جو غیر عالم ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ علم کا حصول ہر مسلم پر فرض ہے. اب علم یہاں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دینی علم، دوسرا دنیاوی علم. بحیثیت مسلمان ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم پہلے دینی علوم کو حاصل کریں، مثلا قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ، تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر ہم عمل کر سکیں. اس کے بعد ہمیں دنیاوی علم کا بھی حصول کرنا چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. حالت یہ ہو گئی ہے ہماری کہ یا تو ہم دینی علم میں سمٹ کر رہ جاتے ہیں، تو دینی علم تو ہمارے پاس ہوتا ہے مگر ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. کیونکہ ہم اس دینی علم سے اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جس طرح سے دوسرے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر ان دونوں علوم کو ملا دیا جائے، دینی علوم اور دنیا علوم، اور دونوں سے استفادہ حاصل کیا جائے، تو اس کے بہت بہترین اور دور رس نتائج سامنے آتے ہیں. ہماری معاشی حالت جتنی بگڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیں مسلمانوں کے پاس جو علمی خزانہ تھا، جب یہ علمی خزانہ ان کے پاس تھا، یہ دنیا میں سب سے عظیم، بلند و بالا اور برتر قوم سمجھی جاتی تھی. اندلس کی تاریخ دیکھ لیجئے، بغداد کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے، ہماری سب سے بڑی لائبریری ہوا کرتی تھی. دوسری قوم کے لوگ ہمارے پاس آ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے، یعنی علمی میدان میں وہ مسلمانوں کے محتاج تھے. پھر انہوں نے ہمارے علوم کو اپنی زبانوں میں منتقل کیا اور مزید اس میں اضافہ کیا. پھر ہمارے اندر عیاشیاں پیدا ہو گئیں، ہم عیاشیاں کرنے لگے، دینی راہ سے بھٹک گئے، صرف دنیا ہی میں مشغول ہو گئے. مال و دولت کی چکا چوندھ نے ہمیں اندھا کر دیا، اور آج ہماری دنیا کی بدترین اقوام میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اگر ہم ہندوستان کے پس منظر میں دیکھیں تو سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے وہ لوگ یا وہ طبقات جن کے پاس سب سے کم علم ہے، جو پچھڑے ہوئے طبقات میں آتے ہیں، وہ مسلمان ہیں. سب سے زیادہ بری حالت علمی اعتبار سے مسلمانوں کی ہے. نہ تو ہم دینی علوم صحیح سے حاصل کر پاتے ہیں، نہ دنیاوی علوم صحیح سے حاصل کر پاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس علم کا خزانہ ہوا کرتا تھا.
آج بھی ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں، نئے سرے سے نئی نسل کے اندر بیداری پیدا کر کے ان دونوں علوم کو ساتھ لا کر کے ہم اپنی معاشی، دینی، دنیاوی ساری حالتوں کو سدھار سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ستایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری شراکت دوسرے اداروں میں سب سے زیادہ کم ہے۔ یا تو ایک آدمی صرف عالم بن جاتا ہے، یا تو دوسرا صرف دنیاوی علوم حاصل کر لیتا ہے۔ تو نہ تو یہ جو صرف عالم ہے یہ دنیاوی اعتبار سے قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ آدمی جو صرف دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے وہ قوم کے لیے کچھ کرے گا، کیونکہ عالم کے پاس تو قوم کا جذبہ ہے، لیکن اس کے پاس وہ آلات نہیں ہیں جس کا استعمال کر کے یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ جبکہ دوسرے کے پاس تو ہے، وہ آلات ہیں، پیسہ، روپیہ، لیکن اس کے اندر جذبہ ہی نہیں، کیونکہ اس نے دین کی تعلیم حاصل ہی نہیں کی۔ اگر ہم اپنی دینی حالت کو سدھار لیں، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی توجہ دیں، تو ہماری حالت آج بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ہمارا ریپرزنٹیشن یعنی ہماری شراکت عدلیہ میں سب سے کم ہے، پولیس میں سب سے کم ہے، سرکاری اداروں میں سب سے کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر تو ظلم ہوگا ہی۔ ہم اپنی بات کہاں بلند کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایک مقدمہ لڑنا ہو تب بھی ہمیں دوسرے ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے کون سوچے گا؟ تعصب کا پیدا ہونا لازمی ہے اگر ہم ان کے ماحول میں گھلے ملیں گے نہیں، ہم اپنی کردار کا مظاہرہ نہیں کریں گے جب تک۔ اگر ہم حقیقت کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ کیرالہ کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی اعتبار سے بھی بہتر ہیں، دینی اعتبار سے بھی ہم سے بہتر ہیں، جبکہ ہمارے یہاں مدارس کا قیام ان سے زیادہ ہے، ہمارے یہاں علماء کی تعداد بکثرت موجود ہے، پھر بھی ہمارے اندر برائی کا بھی وہی عالم ہے، ذلت و پستی کا بھی وہی عالم ہے، غربت و مفلسی کا بھی وہی عالم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نظام تدریس ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم کیرالہ کی مثال لیں تو وہاں 6 بجے سے لے کر کے 9 بجے تک آپ مدارس میں، مساجد میں دینی تعلیم حاصل کریں، اور 10 بجے کے بعد آپ کالج اور دیگر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں، تو وہاں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ دینی علوم سے وہ اپنے ایمان و عمل کو صحیح کرتے ہیں، دنیاوی علوم سے وہ اپنی دنیا کو صحیح کرتے ہیں اور ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے، اس کمی کو پورا کیا جائے اور ایک نئے سرے سے نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے، اور اس حساب سے نئی نسل کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کر کے ان کو اس راہ پر گامزن کیا جائے، تاکہ وہ دنیا کو ساتھ لے کر کے قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کے ترجمے کی طرف جاؤں، ایک اجمالی مفہوم میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان فرمایا ہے، جو خصوصاً آج کے اس دور میں جہاں فتنے عروج پر ہیں، جہاں ایک مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت صحیح سے نہیں کر پاتا، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی نہ کسی موڑ پر اس کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے،
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، یعنی اس پر جم گئے، ثابت قدم رہے، ایمان لے آئے، کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی موڑ پر، مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں کے وقت ان کے پیر نہیں ڈگمگائے۔ ایسے لوگوں کا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں، یعنی جب ان کی موت قریب آتی ہے، ان کے موت کے وقت فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، دنیا کے اندر مال و اولاد تم چھوڑ آئے، تم اس کا غم نہ کرو، اور اب سنو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اب ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دنیاوی زندگی کے اندر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یعنی دین پر ثابت قدم رہو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہیں جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازا جائے گا۔ آج یہ بشارت تمہارے لیے ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں ایسا کیا آپ سے پوچھ لوں کہ اس کے بعد مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ، سخت سے سخت حالات میں بھی دین، ایمان پر اور توحید پر قائم رہو، اپنی اطاعت، اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لو اور اس کے رسول کے لیے خالص کر لو۔ آگے قرآن کے الفاظ ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ یہاں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ قول اللہ رب العالمین کا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا قول ہے۔ بہرکیف دونوں صورتوں میں ایک مومن کے لیے بہت ہی عظیم خوشخبری ہے۔ آگے اللہ رب العزت اس جنت کا بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوں گی اس جنت کے اندر۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اس کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جن کو تم چاہو گے، تمہاری خواہش جو بھی ہوگی وہ تمہاری پوری کی جائے گی اس جنت کے اندر۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور اسی جنت کے اندر ہوں گی مَا تَدَّعُونَ، یعنی اس جنت کے اندر تمہارا جو بھی مطالبہ ہوگا اس کو پورا کیا جائے گا، تمہاری خواہش، تمہاری مانگ، تمہاری ہر طلب پوری کی جائے گی اس جنت کے اندر۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ اللہ رب العزت اس غفور الرحیم کی طرف سے بطور مہمانی کے، یعنی آپ ایک مہمان ہوں گے اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے آپ کو مہمان بنا دے گا اور خود میزبان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت پیش کی ہے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ امام شافعی کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوا ہوتا، صرف یہی ایک سورت نازل ہوتی تو یہ ہمارے لیے کافی تھا۔ آئیے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ والعصر، دنیا کی سب سے قیمتی شے وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے، کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین اس خسارے سے بچنے کا راستہ بتا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔
وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، یعنی شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا اسے بجا لانا اور جن چیزوں سے روکا اسے رک جانا۔ وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یعنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت وہ صبر کرتے اور اپنی خواہشات نفس کی قربانی دیتے ہوئے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کروں، اس سورہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے اور اسے ثلث القرآن کہتے ہیں، یعنی اگر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھا تو آپ کو قرآن کے 1/3 حصے کا ثواب ملے گا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ساجی یا ہمسر ہے، یعنی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔